اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بلا شک و شبہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ 12ویں پارے میں سورہ ہود کی 110 نمبر آیت کریمہ ہے، اور اللہ تعالی نے اس آیت سے متصل پہلے یہ بات بیان کی کہ شرک جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ مذہب ہر طرح سے چھوڑنے کے لائق اور نہ ہی التفات کرنے کے قابل ہے، اور وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان اس میں شبہ کرے کہ یہ باطل ہے یا حق ہے۔ یقیناً وہ باطل مذہب ہے اور یقیناً وہ گمراہی ہے، اور ان لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا نے اس کی عبادت کی تھی ان بتوں کی، لہذا ہم بھی ان کی عبادت کریں گے۔ اور پھر اللہ تعالی نے یہ بھی فرما دیا کہ ہم ان کو بن گھٹائے اور بن کم کیے جو ان کے نصیب کی چیزیں ہیں، جو ان کا حصہ ہے ہم دیں گے، یعنی عذاب ان پر آئے گا اور تباہی آئے گی اس شرک کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد اب یہ فرماتے ہیں، اور یہ در حقیقت یہاں سے 2 سوالات ہیں، ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ اور عام طور پر مکہ مکرمہ میں یہ سوال اٹھتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوگ سوال کرتے تھے کہ اگر یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے تو سارے لوگ اسے کیوں نہیں مان جاتے؟ خود اہل مکہ میں اختلافات ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے وہ آپ پر ایمان لے آئے، اور کچھ کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے لہذا وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو اس لیے اس کا کیا حل ہے؟ اللہ تعالی نے اس کا پہلا جواب ارشاد فرمایا اور یہ کہا اس سوال کے جواب میں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، یقیناً اللہ نے ان پہ نازل کی تھی، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور لوگوں نے کیا کیا؟ اس میں پھوٹ ڈالی، اور لوگوں میں سے کچھ نے اسے اللہ کی کتاب تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ لوگ کون تھے؟ خود بنی اسرائیل میں سے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اس وقت نازل کی گئی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات اللہ نے فرعون سے دے دی تھی، اور قرآن نے بتایا اس کے باوجود وہ قوم ہر طرح سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ کچھ بنی اسرائیل کے لوگ ایسے تھے جنہوں نے تورات کا من جانب اللہ ہونے سے انکار کر دیا، اور آج اگر مکہ مکرمہ میں یہ تکلیف، یہ پریشانی پیش آ رہی ہے کہ سب اہل مکہ اس کتاب کو نہیں مانتے ہیں، کچھ کفر پہ چلے گئے اور کچھ اسلام میں باقی رہ گئے، تو اس لیے اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں، کیونکہ آپ سے پہلی کتاب جو تھی اب جب اسے نازل ہوئے کئی 100 برس کی مدت بیت گئی اور کئی 1000 سال اس پر گزر گئے، تو اب تو یہ ثابت ہو گیا کہ واقعی وہ خدا کا کام تھا، واقعی وہ خدا کی کتاب تھی، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اللہ ہی کی جانب سے تھی۔ اب یہ سب چیزیں تاریخی حقائق کے طور پر ثابت ہو چکی ہیں، اہل مکہ خود انہیں مانتے ہیں، لیکن جو اس زمانے کے لوگ تھے وہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس لیے یہاں پر اس سوال کا جواب دیا گیا کہ دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے الکتاب یعنی تورات دی، اور اس میں پھوٹ پڑی، اختلاف ہوا لوگوں کا، ولولا کلمۃ، اور اگر ایک جملہ، ایک بات نہ ہوتی، سبقت جو گزر چکی من رب کا، تیرے پروردگار کی طرف سے، ایک جملہ جو اللہ نے پہلے کہہ دیا تھا، ایک اصول جو اللہ نے پہلے طے کر دیا تھا، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان اب تک یہ فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اللہ نے کون سا اصول پہلے طے کر دیا تھا؟ یہاں پر کیا مراد ہے؟ اس کو ارشاد فرمایا ہے لفظ کلمہ سے، کہ اگر کلمہ پہلے سے طے نہ ہو گیا ہوتا تو کلمہ یہ جملہ یا اصول کیا تھا؟ اصول یہ تھا کہ اللہ اس دنیا میں لوگوں کو پورا عذاب نہیں دے گا،
یہاں پر لوگ امتحان میں رہیں گے، اور جو اس امتحان میں کامیاب ہوگا اسے پورا ثواب ملے گا، اور جو ناکام ہوگا اسے پورا عذاب دیا جائے گا۔ اس کلمے کی طرف اشارہ ہے کہ اگر یہ کلمہ اس سے پہلے طے نہ ہوا ہوتا، یہ بات ہم نے طے نہ کر دی ہوتی، تو پھر کیا ہوتا؟ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، یعنی ایسا فیصلہ جو آج مشاہدے میں آ جاتا، اللہ کا عذاب نازل ہوتا اور یہ لوگ خدا کے اس عذاب کو دیکھ لیتے۔ یہ جو اب چیز چونکہ سامنے نظر نہیں آ رہی، اس لیے ان لوگوں کے نزدیک حق اور باطل کا فیصلہ ہو بھی نہیں رہا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ صحیح ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اور جو لوگ قرآن کو جھٹلاتے ہیں، اگر اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا، فرشتے آ جاتے، قرآن کے منکرین کو مارتے، یا ان کی زندگیوں میں کوئی ایسا عذاب ان پر نازل کرتے کہ سب دنیا اسے دیکھ لیتی، تو جو منکر آج کے ہیں وہ کل کے مسلمان ہو جاتے۔ وہ لوگ تو بالکل اس قرآن کو تسلیم کیے بغیر رہ ہی نہ سکتے۔ اللہ نے فرمایا لیکن یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور ہم نے یہ طے کر دیا ہے کہ ہم اس چیز کو آخرت میں کھولیں گے۔ عذاب اور ثواب جو چیزیں آنی ہیں وہ آخرت میں آئیں گی، یہاں اس دنیا میں یہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کو تعبیر اس سے کر رہے ہیں کہ اگر تیرے پروردگار کی طرف سے ایک بات نہ ہو چکی ہوتی، یعنی یہ کہ اس دنیا میں عذاب سارا نہیں ہوگا، آخرت کے لیے چھوڑ دینا ہے، تو اب تک تو فیصلہ ہو گیا ہوتا۔ وَإِنَّهُمْ، اور یہ لوگ ہیں، لفی شک میں پڑے ہوئے، منہ اللہ کی جانب سے، مریب، کہ ان کا جی نہیں ٹھہرتا، یعنی اللہ کے معاملے میں شک میں ہے، ان کا جی نہیں ٹھہرتا۔ کبھی ایک چیز کی طرف چلتے ہیں، کبھی دوسری چیز کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ کے معاملے میں، یعنی اللہ کے دین کے معاملے میں انہیں شبہ ہے کہ یہ نبوت اللہ ہی کی جانب سے ہے، یہ آخر اسلام کس کی جانب سے ہے۔ اور بعض حضرات نے ہو کی ضمیر کا مصداق قرآن کو قرار دیا ہے کہ یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں، منہ اس قرآن کے بارے میں، مریب ان کا جی نہیں ٹھہرتا، شک در شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان لوگوں کو یہ عقل، یہ شعور، یہ ابھی تک نہیں ہے کہ قرآن کی تصدیق کریں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں ہمیں تو کچھ پتہ نہیں چل رہا، جی مانتا ہی نہیں، جی ٹھہرتا ہی نہیں ہے۔ اور جب بھی اس دنیا میں حق آیا کرتا ہے، بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ مصیبت پیش آتی ہے کہ حق جو ہے وہ انسانوں کو جب سامنے آتا ہے تو اپنے آباء و اجداد کے رسوم رواج، یہ زندگی جس ماحول میں گزاری ہوتی ہے، اس زندگی کے اس خول کو توڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو اللہ نے اس کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتا رہے اور سچائی پر استقامت کی دعا مانگتا رہے، کہ جب اس انسان کو سچائی کہیں سے مل جائے گی تو وہ خود ہی اس کے ساتھ چپک جائے گا۔ اللہ نے لوگوں کی فطرت میں ایک چیز انابت رکھی ہوتی ہے، اپنے ساتھ تعلق اور رجوع رکھا ہوتا ہے، اور وہ رجوع ایسے موقعوں پر کام آیا کرتا ہے بشرطے کہ اس نے اپنی فطرت کو ظلم کر کے تباہ نہ کر دیا ہو۔ تو اس لیے فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں اس قرآن کی جانب سے، اور کہتے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جی ٹکتا نہیں ہے کسی چیز پہ، اور یاد رکھیے ان کو ہم قیامت میں پورا اس کا مزہ چکھا دیں گے، بدلہ دے دیں گے۔ اور دوسرا سوال جس کا جواب اس اگلی آیت میں آ رہا ہے، وہ کفار کی وہ دیدہ دلیری تھی، ہر دھرمی تھی، کہ وہ صاف کہتے تھے کہ اگر یہ بات ایسی ہے، اللہ کی جانب سے ہے، تو کیوں نہیں ہم پہ عذاب آ جاتا۔ یہ وہی جملہ ہے جو شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا کہ شعیب علیہ السلام بہت جھگڑا ہو گیا تمہارا اور ہمارا، اگر تم واقعی اللہ کی جانب سے ہو تو پھر عذاب لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی کہا کہ قد جادلتنا، آپ ہم سے بہت بحث مباحثہ کر چکے ہیں، اگر خدا کی طرف سے آپ لے آئیے جو عذاب آپ جس کی وعدہ ہم سے کرتے ہیں یا دھمکی دیتے ہیں۔ اس دوسرے سوال کا جواب اللہ نے اس آیت میں دیا، وَإِن كُلٌّ لَمَّا، اللہ تعالی نے فرمایا اور یہ ہے جتنے بھی لوگ ہیں، لما جبکہ لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، یہ جتنے بھی لوگ پائے جاتے ہیں جب وقت آیا پورا ان کا ہو جائے گا تو لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، اللہ تعالیٰ پورا کرے گا، ربک تیرا پروردگار، أَعْمَالَهُمْ ان کے اعمال کو۔ جب پوری چیزیں ہو جائیں گی تو تیرا پروردگار ان کے اعمال کا پورا حساب انہیں دے دے گا۔
اللہ ابھی اس انتظار میں ہے کہ وقت پورا ہو جائے، جو وقت اس نے مہلت کا دے رکھا ہے۔ مہلت کا وقت کسی کو زندگی تک دے رکھا ہے، کسی کو اللہ تعالی نے مہلت کا وقت دے رکھا ہے چند برسوں کے لیے، تاکہ اس کے بعد اس انسان کے مزید امتحانات شروع ہو جائیں۔ تو اس لیے مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ کفار کو جو مہلت ملی ہے موت تک، اللہ تعالی نے اس کا ارشاد فرمایا کہ جب یہ کہتے ہیں کہ عذاب کیوں نہیں آتا تو انہیں کہیے ذرا ٹھہرو، تمہارا پورا ہو جائے وقت جو موت تک کا ہے، ہم تمہیں پورے کے پورے سزا اس میں دے دیں گے، جو اس امتحان کا نتیجہ نکلنا ہے وہ پورے کا پورا تمہارے سامنے آ جائے گا۔ دو ترجمے اس آیت کریمہ کے کیے گئے ہیں۔ ایک تو ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ ان کی پوری ہو جائیں عمریں، مہلت ان کی پوری ہو جائے، ربک اعمالہم، ان کا پروردگار ان کے اعمال کی جزا انہیں دے دے گا۔ اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ ان کے اعمال پورے ہو جائیں، عمر کی بجائے اعمال کا مصداق اس کو لیا گیا ہے، لیوفینہم، یعنی ان کے اعمال جب پورے ہو جائیں گے تو تیرا پروردگار ربک اعمالہم، ان کے اعمال کی سزا انہیں دے دے گا۔ تو اعمال پورے ہونے کا بھی پھر وہی مطلب نکل آتا ہے کہ جب تک بھی یہ لوگ قائم ہیں اپنے اعمال پہ، موت ہی ہے اس وقت تک زندگی باقی ہے اور زندگی میں انہوں نے عمل کرنا ہی ہے۔ تو جو گمراہی کے، خرابی کے اعمال کر رہے ہیں، یہ جب پورے ہو جائیں گے ان کے اور ساتھ ہی ان کی موت ہو جائے گی تو اللہ ان کو ان کے اعمال کا صلہ، اجر، سزا، جزا جو اللہ نے دینی ہے انہیں دے گا۔ انہ بما یعملون خبیر، اور اللہ کی ذات خوب باخبر ہے ان اعمال سے جو یہ کرتے ہیں۔ کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ کی نظر سے چھپا ہوا ہو، کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالی نے غفلت میں علیہ باللہ اس کے لیے ہو گیا ہو، کہ وہ غافل نہیں ہے، ایک ایک چیز اس کی نظر میں ہے، اور پھر ان چیزوں پر اس نے گواہ بھی متعین کر دیے ہیں، فرشتے گواہ ہیں، انسان کے اعضاء گواہ ہیں، جس زمین پر وہ کام کیے جاتے ہیں وہ زمین گواہ ہے، تب ہر طرح کی گواہیوں کا بھی نظام اس نے مقرر کیا ہوا ہے۔ تو پروردگار کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو چھوڑ دے، لوگوں کے اعمال وہ دیکھ رہا ہے اور انہیں جزا اس کی دے گا۔ فاستقم، سو آپ ایسے کر لیجئے۔ اب اتنی باتوں کے بعد 5 کام اللہ نے فرمایا یہ کرنے ہیں۔ ایک کام پہلا تو یہ بتا دیا کہ فاستقم، آپ سیدھے چلتے رہیے، کما امرتا، جیسے کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، آپ بالکل سیدھے اس راہ پر قائم رہیے جس راہ کو اللہ نے آپ کو دکھا دیا ہے۔ اور یہ وہ الفاظ ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سورہ ہود نے ان کو بوڑھا کر دیا اور ان کے چہرہ مبارک پہ سفید بال آ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو علی سری کی روایت ایک لکھی ہے، اور یہ روایت شعب الایمان میں اصل میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ ایک بزرگ تھے اور انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ جو حدیث ہمارے ہاں بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اس سورہ ہود نے اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، مجھ پہ بڑھاپا طاری کر دیا، کیا یہ آپ نے فرمایا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں میں نے کہا تھا۔ انہوں نے کہا اس میں کون سی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے آپ پر بڑھاپا آ گیا؟ تو آپ نے اس کو پڑھا اور آپ نے کہا یہ جو اللہ نے فرمایا تھا کہ فاستقم کما امرتا، اللہ کی راہ پہ چلتے رہیے سیدھے جیسے اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، بس اس احساس نے، اس فرض کے احساس نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ تو کہنے کو تو یہ 3-4 الفاظ ہی ہیں، لیکن حقیقت میں اتنا بڑا کام ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ زندگی کے سارے شعبوں میں استقامت کو قائم رکھنا۔ استقامت کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی چیز ایسی قائم کر دینا کہ اس میں کجی، ٹیڑھا پن باقی نہ رہے۔ جیسے انجینئر ہے، جیسے ایک ماہر ہے، وہ ایک ستون کو کھڑا کر دیتا ہے، ایک کھمبا اور پلر بنا دیتا ہے، وہ ذرہ برابر ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ اس طرح انسان اپنے عقیدے میں بھی اس پہ قائم رہے، اپنے علم میں بھی اس میں قائم رہے، اپنے اعمال میں بھی اس پہ قائم رہے۔ یہ ہے استقامت، کہ نہ وہ اپنے عقیدے میں گڑبڑ اس نے کی،
نہ اپنے علم میں خام خواہ اپنی طرف سے کچھ ملایا، بلکہ کتاب و سنت سے جو خالص علم اس تک پہنچا ہے اس علم کو اس نے حاصل بھی کیا اور اس علم کو اس نے پھیلایا بھی، اور علم کے بعد پھر صحیح اعمال آ گئے تو اس کے اعمال میں بھی کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، اس کے اعمال بھی بالکل ٹھیک استقامت پہ رہے، نہ ہی تو اس نے حد سے زیادہ کسی کی حمایت کی، نہ اس نے کسی کی مخالفت کی، بلکہ درمیان کی اعتدال کی جو راہ تھی اس پہ وہ چلتا رہا۔ یہ ہے استقامت۔ اللہ نے فرمایا کما امرتا، جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس پہ چلتے رہیے۔ اور استقامت نام ہے کہ انسان افراط اور تفریط، جتنی بھی چیزیں ایکسٹریمز کی ہیں ان دونوں کی بیچ کی راہ اختیار کرے۔ ایک ہے اعمال پر پختگی ہونا، وہ ایک الگ چیز ہے، اس کو بھی استقامت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور ایک ہے کوئی انسان کسی بھی حد میں بڑھ جائے، کسی بھی چیز کی محبت میں مثلاً بڑھ جائے تو انسان اس کی وجہ سے دوسروں کے حقوق ضائع کرنے لگے گا۔ اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ ایسے نہیں کرنا۔ کسی سے نفرت میں بڑھ جائے تو وہ اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ اس کی وجہ سے دوسروں کے حقوق ضائع ہو جائیں گے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی انسان سے محبت کرو تو اتنی محبت نہ کرنا کہ کل کو تمہیں اس کی کسی غلط بات پہ ٹوکنا پڑ جائے، روکنا پڑ جائے تو تم شرم کے مارے اسے کہہ نہ سکو۔ اور ارشاد فرمایا کہ جب کسی سے نفرت کرنی ہو تو کبھی ایسی نفرت نہ کرنا کہ کل کو تمہیں اس سے کام پڑ جائے تو پھر تم اس سے تعلق جوڑتے ہوئے بھی شرم محسوس کرو، بلکہ درمیان کی راہ رکھو۔ یہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور یہ بڑی اچھی نصیحت ہے۔ انسان کبھی کبھی یہ کرتا ہے کہ کسی سے توڑتا ہے ایسی نفرت اور شدت کے ساتھ کہ 20 برس تک اس کی تلخی قائم رہتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جب یہ الگ ہوا تھا تو ایسے ایسے کہہ کے الگ ہوا تھا، اور جب کسی انسان پہ مر مٹتا ہے تو ایسے جسے ساری دنیا کو بھول گیا ہو۔ ان دونوں انتہاؤں کے بیچ میں فرمایا ہے کہ نہ ہی تو اتنی محبت ہو کہ انسان سچی بات نہ کہہ سکے، اور نہ اتنی نفرت ہو کہ اگر فائدہ اٹھانا ہے کسی چیز میں اس سے رابطہ قائم کرنا ہے تو یہ نہ کر سکے۔ یہ درمیان کی راہ ہے استقامت۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ استقامت قائم کیجئے اور آپ صحیح راہ پر مستقلاً ساری زندگی چلتے رہیے، اور یہ بڑا مشکل ہے۔ انسان کہیں نہ کہیں پہنچ کے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو ہی جاتی ہے۔ نبوت تھی، استقامت اس کے لوازمات میں سے تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو زندگی بھر اس پر قائم رہے ہیں۔ پھر مفسرین کہتے ہیں جب وہ قائم رہے ہیں تو اس میں ڈرنے اور گھبرانے کی کیا بات تھی؟ پھر جواب، بڑا اچھا جواب انہوں نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اپنی طرف سے تو قائم رہے ہیں، ڈر اور خوف اس چیز کا تھا کہ کہیں قیامت میں اعمال اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس کے متعلق کوئی چیز نہ پوچھ لیں کہ یہ چیز تھی ہم نے کہی تھی کیوں نہیں ہوئی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال چاہے وہ انبیاء علیہ السلام ہی کیوں نہ ہوں وہ بھی پیش کرتے ہوئے گھبراتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ بیت اللہ کی تعمیر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ربنا تقبل منا، یہ تقبل کا جو لفظ ہے یہ تفاعل کے وزن پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا کام کرنا جو ہو تو اچھا بنیادی طور پہ، لیکن آدمی اس کو پیش کرتے ہوئے، کسی کے سامنے رکھتے ہوئے، کسی کو بتاتے ہوئے یہ محسوس کرے کہ یہ اس ذات کے شایان نشان نہیں۔ بچہ ہے اور وہ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی پینسل اپنے ماں کو دیتا ہے کہ یہ میری طرف سے گفٹ ہے، ماں چاہے تو ایسی 1000 پینسلیں خرید لے۔ یہی بچہ جب بڑا ہو جائے گا تو اب یہ پینسل دیتے ہوئے تھوڑی سی جھجک آتی ہے کہ کیا والدہ کو یہ کیا چیز پیش کرنی، اور فرض کر لو کوئی ہے ایسا کہ اس کے پاس یہی کل سرمایہ ہے تو وہ تو پیش کرے گا، لیکن شرمندگی اپنی جگہ پر ہوگی۔ ایسے ہی اللہ کے اچھے بندے اپنے اعمال اللہ سے جب قبولیت کی بھی دعا مانگتے ہیں تو ذہن میں یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ اللہ یہ اعمال اس شان کے نہیں ہیں، اس لائق نہیں ہے کہ تیرے سامنے پیش کیے جا سکیں، لیکن جو کچھ بھی ہے پروردگار اسے اپنی مہربانی سے قبول کر لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گویا دوسرے لفظوں میں یہ کہا کہ اللہ یہ جو تیرے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں یہ نیکی اس قابل نہیں ہے کہ تیرے سامنے پیش کریں، مگر جو کچھ ہے تو قبول فرما لے۔ اسی طرح یہاں پر بھی مفسرین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
ذہن مبارک میں یہ بات تھی کہ اگرچہ نبوت کے ساتھ ساری زندگی گزری ہے اور سب کچھ ہو گیا ہے اللہ کے فضل اور مہربانی سے، مگر ذات باری تعالیٰ بے نیاز ہے، پتہ نہیں اس کے ہاں کیا معاملہ ہو۔ اللہ نے فرمایا فاستقم کما امرتا، جیسے آپ کو کہا گیا ہے آپ رہیے اس پر، ومن تاب معک، اور جو بھی آپ کے ساتھ لوگوں نے توبہ کی ہے وہ بھی اس پر قائم رہیں۔ کس چیز سے توبہ کی تھی صحابہ رضی اللہ عنہم نے؟ شرک اور کفر کی اس زندگی سے جو اس سے پہلے وہ گزار چکے تھے۔ اللہ نے اس کفر اور شرک کی زندگی سے توبہ کرنے کے بعد انہیں اتنا پاک گویا کے گردانا ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا ذکر کیا۔ اسی لیے حدیث میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو خوب اچھی طرح لوگوں کو بتاتے تھے اور فرماتے تھے کہ جب تم کفر سے نکل آئے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ جو گناہ ہو گئے تھے وہ سارے ختم ہو گئے۔ حقوق العباد کے متعلق کہتے تھے کہ کفر کے زمانے میں جو گناہ ہوئے تھے ان کو تو لوگوں کے حقوق پورے کرو، باقی اللہ اس نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اللہ کی طرف سے تمہاری اس شرک اور کفر کی بخشش ہو گئی، ختم ہو گئی بات۔ اور اسی لیے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم ایمان لے آئیں اس شرط پہ کہ اس سے پہلے گناہوں کے متعلق ہمیں کچھ بتایا جائے، تو آپ نے فرمایا اسلام اپنے سے پہلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ہجرت اپنے سے پہلے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اور تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جب کوئی آدمی اقرار کرتا ہے اللہ کی وحدانیت کا اور میری رسالت کا، پھر اس کی پچھلی زندگی کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں اللہ نے فرمائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہاں پر فرمایا کہ فاستقم کما امرتا، آپ قائم رہیے اس چیز پر، چلتے رہیے زندگی بھر استقامت رہے۔ ومن تاب معک، اور جنہوں نے آپ کے ساتھ کفر اور شرک سے توبہ کر لی ہے یہ لوگ بھی چلتے رہیں، ولا تطغوا۔ اب یہ دوسرا حکم دیا، پہلا حکم تو استقامت کا تھا، دوسرا حکم آ گیا کہ ولا تطغوا، اور دیکھو اس میں حد سے نہ بڑھنا۔ مفسرین نے یہاں پر دو چیزیں الگ الگ کر دی، وہ کہتے ہیں کہ اب پہلا حکم استقامت کا یہ کما امرتا، جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دو، یہ پہلا حکم ان دونوں کے لیے تھا، لیکن یہ جو آگے فرمایا نا ولا تطغوا، اور دیکھو حد سے نہ بڑھنا، تو یہ حکم صرف صحابہ رضی اللہ عنہم کے لیے ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حد سے بڑھ ہی نہیں سکتے تھے، وہ تو معصوم تھے، ان سے تو یہ چیز احتمال ہی نہیں تھی، تو ان کو تو یہ حکم ہو نہیں سکتا۔ اس لیے یہ جو دوسرا حکم ہے یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے ہے۔ مفسرین نے اس کو بہت صراحت سے لکھا ہے اور بعض لوگ ترجمہ کرتے ہوئے گڑبڑ کر گئے ہیں، اور انہوں نے ترجمے میں ولا تطغوا کو بھی پیچھے کی دونوں چیزوں کے متعلق لے لیا ہے، یعنی ایک پیچھے دیکھ لیجئے تو کما امرتا سے مراد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا، اور دوسرے من تاب معک، جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کر لی ہے، یہ دوسری جماعت ہوگی نا صحابہ رضی اللہ عنہ، ایک شخص ایک ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو گئی، تو ولا تطغوا میں دونوں شامل نہیں ہیں، جنہوں نے ترجمے میں دونوں کو شامل کر لیا ہے انہوں نے غلطی کیا، یا تفسیر میں شامل کر لیا انہوں نے غلطی کر دی۔ ولا تطغوا کا مطلب تو صرف اس کا مطلب صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ اپنی ساری شان اور عظمت کے باوجود حد سے یعنی معصوم نہیں تھے، اگر ان کی زندگی میں کوئی آدمی کسی معاملے میں حد سے بڑھ گیا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، اللہ کا ان سے معافی کا معاملہ، لیکن ان میں معصومیت نہیں تھی، معصومیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی تھی۔ اجتہادی طور پر بعض صحابہ رضی اللہ عنہ سے خطا ہوئی، اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آئی، کوئی نہیں اللہ نے کہا وحی کے ذریعے کہ یہ تم لوگ غلط کر رہے ہو، لیکن ان کا اجتہاد یہی تھا کہ انہوں نے کہا ہمارا اجتہاد ہے، ہم اس چیز کا حق رکھتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب اٹھے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کے لیے مطالبہ انہوں نے کیا، تو انہوں نے قرآن کی آیت سے استدلال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص ظلم سے قتل کیا جائے فقط جعلنا لولیہ سلطانا، اس کے جو وارث ہیں ہم نے انہیں اختیار دیا ہے اس چیز کا کہ وہ اس کے خون کا مطالبہ کریں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس خون کا مطالبہ لے کے اٹھے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا معاویہ حق پہ ہیں؟
اپنے مطالبے میں انہوں نے قرآن کی اسی آیت سے استدلال کیا. انہوں نے کہا معاویہ رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کے وارث ہیں، لہذا وہ مطالبہ لے کے اٹھے ہیں تو ٹھیک اٹھے ہیں. لیکن وہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آئے ہیں تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا میری خلافت پہلے قائم ہو جائے، پھر اس کے بعد یہ مطالبہ ہے آپ میرے سامنے رکھیں، میں ضرور اس کا فیصلہ کروں گا، لیکن سرے سے خلافت ہی میری قائم نہ ہو تو میں کیسے فیصلہ کر سکتا ہوں. اسی لیے امت میں آنے والے جتنے افراد تھے ان سب نے پھر بالکل ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہا اور لکھا اپنی کتابوں میں صاف صاف کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ حق پہ تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کے مقابلے میں جو اجتہاد کیا ہے وہ اجتہاد ان کا درست نہیں تھا. کیونکہ ایک ہی کام میں جب دو مجتہد اجتہاد کرتے ہیں تو حق تو ایک ہی طرف ہوتا ہے نا، دونوں طرف تو حق ہو نہیں سکتا، حق تو ایک ہی ہے. جب حق ایک ہی طرف ہوتا ہے تو دوسرا جو ہے اس کا اجتہاد خطا قرار پاتا ہے. ہاں یہ بات ہے کہ اس سے گناہ نہیں ہوگا، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے اجتہاد کیا، محنت کی، اگر وہ اس اجتہاد کا اہل تھا تو اسے گناہ نہیں ہوگا، اور اگر سرے سے اجتہاد ہی کا اہل نہیں تھا تو یقیناً گناہ گار ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے کہا ہے کہ تم لوگ استقامت کی راہ سے ہٹ نہ جانا، ایسے نہ ہو کہ کسی مبالغے کا شکار ہو جاؤ، کہیں افراط و تفریط میں مبتلا ہو جاؤ. ایک حد جو شریعت نے قائم کر دی ہے بس اس پہ رہو، اس حد سے نہ بڑھنا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا اور تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے. بخاری کے بالکل آغاز میں یہ چیز آتی ہے صحیح بخاری کے، اور بڑی اچھی نصیحت کی، اور آپ نے فرمایا کہ ولی یشاد الدین، اور کوئی تم میں سے ایسا نہیں ہے جو اس دین سے لڑنا چاہے، اس دین سے کشتی کرنا چاہے، اس دین سے پنجہ آزمائی کرنا چاہے، الا غلبہ، مگر یہ کہ خدا کا دین اسے پچھاڑ دے گا، گرا دے گا، خدا کا دین اس پہ غالب آئے گا. مثلا ایک آدمی چاہے کہ روزانہ رات کو نفل پڑا کرے تو وہ اس کی فطرت کے خلاف. سونا بھی تو ہے، کتنے دن نہیں سوئے گا، ایک ہفتہ پابندی کر لے گا، 2 ہفتے، مہینہ، لیکن اللہ کا دین اس پر غالب آ کر رہے گا، کیونکہ شریعت نے یہ بتایا ہے کہ رات کو سو بھی عبادت بھی کرو، دونوں کام کرو. ایک آدمی روز چاہے کہ میں روزہ رکھ لیا کروں، کب تک اس کو چلائے گا؟ جب عمر ہو جائے گی 60 سے زیادہ اور بڑھاپا آ جائے گا تو پھر تو نہیں چلا سکے گا. تو دین کے ساتھ جو اس نے کشتی کرنے کی کوشش کی تھی، اللہ کا دین اس پہ غالب آ کے رہا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سددو وقاربو، قریب قریب رہا کرو اس دین کے، سیدھی راہ پر چلتے رہو، اور صبح اللہ کو یاد کیا کرو اور شام کو بھی یاد کیا کرو. دلجتم من اللیل، رات کا کچھ حصہ بس اللہ کی عبادت میں صرف کیا کرو، تم لوگ جنت میں چلے جاؤ. آسانی کی چیزیں بتائیں کہ ایک چیز ہے حد سے ہی بڑھ جانا، بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ہوگا کیا، آخر پہ آ کے مشکل پیش آ جائے گی، یہ چیز ہو جائے گی. بہت سے لوگ ہوتے ہیں اور مجبوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے دین کے کسی بھی ایک شعبے میں وہ مستقل کام بیچارے کرتے رہتے ہیں، بڑے ترس کے رحم کے قابل ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی ان کے شامل حال ہوتی ہیں. کیونکہ اب ہمارا دور ایسا آ گیا ہے کہ اس میں افراد نہیں ہوتے اتنے تیار. مثلا امت کو فرض کر لیجئے کہ اکانومی کا معاملہ ہے، 50 ملک ہیں تو کم سے کم بھی 200-300 آدمی چاہیے تھے کہ ہر ملک میں 2-4 آدمی اسلامک اکانومی کے اکنامکس کے ماہر ہوتے جو اپنے اپنے ملک کی پرابلمز کو سالو کرتے. نہیں ملتا. پوری مسلمان دنیا میں 5, 7, 10, 20 آدمی مل جاتے ہیں، اور وہ بھی ایسے کہ سب کے متعلق 100% یقین سے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ان سارے معاملات کو سمجھتے ہیں. کچھ بیچارے بہت اچھے ہیں، کچھ اس سے کم ہیں. تو نتیجہ یہ نکلا کہ اپنی ساری زندگی اس فیلڈ میں صرف کر دیتے ہیں، صبح شام دن رات محنت کرتے ہیں، اور اس محنت کی وجہ سے صحت ضائع ہو جاتی. اب جب آتا ہے نا بڑھاپا تو پھر تو گھٹنے اپنا بدلا لیتے ہیں،
پھر دل اپنا بدلا لیتا ہے، دماغ اپنا بدلا لیتا ہے، ایک ایک کر کے تو رہ جاتے ہیں، ایسے رہ جاتے ہیں کہ پھر اسی موضوع پر اس میں ساری زندگی گزری ہے، کہتے ہیں بھائی بس جو کچھ لکھ دیا یہ پڑھ لو، جو کچھ ریکارڈ ہو گیا سن لو، اب نہ چھیڑو، اب نہ تنگ کرو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ساری زندگی جو محنت اور مشقت کے ساتھ گزاری ہے، وہ جو 100 آدمیوں نے کام کرنا تھا اس اکیلے نے کیا، لیکن فوائد بھی ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ پھر نقصانات بھی ہو جاتے ہیں، اور نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ دین ان کو پچھاڑ دیتا ہے، وہ لوگ اس چیز پہ ہمیشہ کے لیے قائم نہیں رہ سکتے، پھر آخری زندگی ایسی آتی ہے کہ وہ اللہ کی یاد میں گویا کہ صرف ہو جاتی ہے۔ اس لیے بتایا کہ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہو، اپنا کام کرتے رہو، اعتدال کے ساتھ، حد سے آگے نہیں جانا۔ انہ بما تعملون بصیر، اور جتنے عمل تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان سب کو دیکھ رہے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ پہلے فرمایا تھا خبیر، اور اس میں فرما دیا ہے بصیر، جو تم کر رہے ہو اللہ کو سب کی خبر ہے، براہ راست بھی جانتا ہے اور شواہد اور دلائل کے ذریعے سے بھی تمہارے سامنے ثابت کر دے گا۔ ایک نیکی یا گناہ کا کام کیا ہے کسی انسان نے، اللہ براہ راست بھی اس کو جانتا ہے، قیامت میں اسے ثابت کر دے گا انسان کے گواہوں کے ذریعے، فرشتے گواہی دیں گے، زمین، اس کے اعضاء، سب چیزیں گواہی آ گئی۔ اور یہاں پر فرما دیا کہ بصیر، اللہ خود ان سارے کاموں کو دیکھتا ہے، تو اس سے بڑی ذات کون ہے جو سچ کے لیے گواہی دے گی۔ فلا ترکنوا، یہ تیسرا حکم دیا اور بتایا کہ یہ سب کچھ تم سن چکے ہو، ہرگز نہ جھکنا الی الذین، ان لوگوں کی طرف، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا ہے، فتمسکم النار، وگرنہ آگ تم کو بھی لگے گی۔ جنہوں نے دنیا میں ظلم کیا ہے ہرگز ان کی طرف نہ جھکنا، ولا ترکنوا میں بڑی شدت ہے، بالکل ان کی طرف مائل نہیں ہونا، الی الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا ہے، فتمسکم النار، نہیں تو یہ ہو جائے گا کہ جو فا ہے نا، اس کا مطلب ہے پھر، اس کا مطلب ہے سو، یعنی نتیجہ اس کا یہ نکلے گا۔ اگر تم نے ظالموں کی طرف جھکے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمسکم النار، جہنم کی آگ تمہیں بھی لگے گی، جس آگ میں وہ جلیں گے اس آگ کے اثرات تم تک بھی پہنچیں گے، جتنا تم ظلم کے قریب جاؤ گے، حمایت کرو گے اس کی، اتنا اپنا حصہ اس آگ میں سے وصول کرو۔ یہ تیسرا حکم ہے جو اللہ نے دیا ہے، اور جنہوں نے ظلم کیا تھا اس سے پہلے اللہ نے بتا دیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب اور حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ 6 انبیاء علیہ السلام کے قصے گزرے ہیں۔ ان سب کی قوموں نے ظلم کیا تھا، جو جس کے ساتھ گیا سو کیا۔ اس لیے یہاں پر سختی سے منع کر دیا ہے کہ جو ظالم ہے تم ان کی طرف نہ جھکنا۔ اس لیے انسان زندگی بھر اس آیت پر عمل کرتا رہے اور سوچتا رہے کہ میری ہمدردیاں اور میرا تعلق کن لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے دنیا میں ظلم کیا ہے۔ کیا میں نے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے؟ کیا میں نے اس ظلم سے برات کا اظہار کیا ہے؟ کیا میں نے کبھی بھی یہ کہا ہے کہ میں اس ظلم میں شریک نہیں ہوں؟ یا یہ کہ میرے پیسے، میری صلاحیتیں، میری حمایت، میرا قلم، زبان اس ظلم کی تائید میں چلتے رہے؟ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ انسان اگر کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی مصیبت پریشانی کی وجہ سے یہ تحمل نہیں کر سکتا ظالموں کا، ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ انسان پھر چپ رہے، کسی مصلحت کی وجہ سے یہ نہ کرے کہ ظالموں کی حمایت کرنے لگ جائے، وگرنہ اللہ نے کہا ہے کہ جہنم کی آگ تمہیں بھی چھو کر رہے گی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تو اپنا کشف ہے، لیکن ذرا سی تائید کے درجے میں اس چیز سے روشنی پڑتی۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں ایک آدمی کی روح نہیں نکل رہی تھی اور مجھے بلایا گیا، تو میں اس کے سرحانے جب پہنچا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ اس انسان کی حالت مجھ پہ منکشف کر دی جائے، بتا دیا جائے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ زندگی بھر چونکہ ہندوؤں کی حمایت کرتا رہا اور ہندوؤں کے ساتھ اس کا تعلق محبت کا رہا اور ان کے رسوم، ان کے رواج، ان کے اعمال کو وہ اچھا سمجھتا رہا، تو وہ ہندو مت کا کفر اس کے دل پہ چھا گیا، اس لیے اس کی زندگی
ختم نہیں ہو رہی تھی، روح نکلنے میں تکلیف ہو رہی تھی، اور پھر میں نے سوال پوچھا کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے، تو مجھے بتایا گیا کہ اس کے دل میں ایمان ابھی بھی باقی ہے، لہذا اس کا جنازہ پڑھا جائے۔ آدمی مربت، تعلق، شفقت یہ اور چیزیں، اور دل کی نفرت اور ظلم کی تردید یہ اور چیزیں۔ ایک انسان کافروں سے ملتا ہے، اچھی طرح ملتا ہے، انسانیت سے ہی ملنا چاہیے، تعلق بھی، دعوت بھی، ان کو خدا کے دین کی طرف بلانا بھی، ظاہراً ان کے ساتھ رواداری، لیکن اگر وہ کسی دن یہ کہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو علیہ باللہ خدا کا شریک مانتے ہیں اور آپ کا کیا خیال ہے، اس موقع پر یہ نہ کہے کہ ہاں میں بھی سوچوں گا، یہ ہے وہ ہے ہمارے مذہب میں، صاف کہے نہیں بھائی نہیں، اللہ کا شریک کوئی نہیں، میں اللہ کی وحدانیت کا قائل ہوں، اللہ کی توحید کا قائل ہوں، وگرنہ وہ اس ظلم کی طرف جھک جائے گا۔ دنیا میں کہاں کہاں ظلم ہوتا ہے، کتنے مقامات پہ جنگیں ہیں، ظلم ہو رہا ہے، کافروں کے ساتھ تعلق، محبت یا وہ جو شفقتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن کبھی ایسا معاملہ آ جائے، کبھی اپنی رائے دینے سے گریز نہ کرے، صاف کہے کہ نہیں میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا، مناسب الفاظ میں کہے، یہ تھوڑا ہی ہے کہ اس کی بھی حمایت کرتا رہے، اس کی بھی حمایت کرتا رہے، تاکہ درمیان میں ایک طرح کی پوزیشن اس کی قائم رہے اور اپنے کہے ہوئے جملوں سے ناجائز وہ فائدے اٹھا سکے۔ اللہ نے کہا ہے ظالموں کے معاملے میں جھکنا نہیں ہے ان کی طرف، جب موقف پوچھا گیا، جب بات ہوئی، صاف بات کر دے کہ میری رائے یہ ہے، اس کے بعد اللہ کی طرف سے بھی اس کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اور خدا تعالیٰ کو اگر منظور ہو کہ اسے کسی آزمائش میں ڈالنا ہے تو پھر آزمائش میں اللہ اپنی طرف سے استقامت بھی دے دیتا ہے۔ اس لیے منع کیا ہے کہ دیکھو ظالموں کی طرف نہیں جھکنا۔ ایسے ہی رسومات ہیں، رواج ہیں خاندان کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے، لیکن کوئی رواج، کوئی رسم جو شریعت کے خلاف ہے، اس میں صفائی سے کہہ دینا چاہیے کہ میں اس رسم کا قائل نہیں ہوں، نہ میں یہ چاہتا ہوں ہمارے گھرانوں میں یہ رسم رہے، کیونکہ یہ اللہ نے منع کر دیا ہے اس چیز سے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس انسان کی پوزیشن واضح ہو جاتی ہے، لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ہماری گروپ اور ہمارے صف میں سے نہیں ہے، اب وہ دوسروں کی طرف مخالفت میں ہے یا نہیں وہ بات کی بات ہے، لیکن سب کو پتا چل جاتا ہے کہ اس انسان کا موقف یہ ہے۔ اس لیے ظلم جہاں تک ہو سکے، اگر آدمی اپنے ہاتھ سے روکتا ہے تو روک لے، اگر نہیں روک سکتا، زبان سے کہہ سکتا ہے تو کہے، لکھ کے دے سکتا ہے تو لکھ کے دے دے، کسی طرح کچھ نہ کچھ اس میں حصہ، یہ چیزیں ظلم کی تردید میں ان چیزوں میں کہہ دینی چاہیے، تاکہ اس انسان کا ظلم کے ساتھ کوئی تعلق، کوئی چیزیں نہ۔ پتہ نہیں یہ بات سنانے کی ہے یا نہیں، اللہ معاف کرے کوئی اس میں خود ستائی اور ایسی چیز نہ ہو۔ ہم اس مرتبہ امریکہ آئے اور پچھلی مرتبہ بھی، تو کئی مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا، اور اس مرتبہ کئی سنا دیتے ہیں، واقعہ ایک ہی ہے، کئی مرتبہ پیش آیا۔ اور یہاں امیگریشن میں جو لوگ ملے، انہوں نے ہم سے کہا، پوچھا کہ آپ کو یہاں کوئی پرابلم، کوئی چیز؟ ہم نے کہا کوئی پرابلم نہیں، الحمدللہ تکلیف کوئی نہیں، مگر یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم یہ کہتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ امریکہ میں ہر جگہ فوج، ہر جگہ پولیس نظر آتی ہے، ہم کہتے ہیں اس ملک کو سیکولر رہنا چاہیے، اور جیسے پہلے یہاں پر یہ چیزیں تھیں، آزادی تھی، آرام اطمینان سے آنا جانا تھا، آزادی اور اطمینان ہونا چاہیے۔ ان کا اور کچھ چیز ہم اوپر تک، میں نے کہا ہاں ضرور اوپر تک آپ پہنچا دیں کہ اس دنیا کو ہم چاہتے ہیں، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا یہاں پر، لیکن یہ کہ ہم چاہتے ہیں یہاں پر اس دنیا میں امن رہے، اطمینان رہے، تاکہ سب مذاہب کے لوگ اپنا اپنا کام کر سکیں۔ ہم لوگ بھی دین کی دعوت دینا چاہتے ہیں، یہاں پر یہ نہیں ہونا چاہیے دنیا میں کہ اتنا خون، اتنا کچھ ہو جائے کہ جو لوگ امن پسند ہیں ان کے لیے مصیبت پڑ جائے، حالات ایسے ہو جائیں۔ تو یہ یہی چیز ہے کہ انسان جہاں تک ہو سکے اپنی برات کا اظہار کرتا رہے، ایسے نہ ہو کہ ظلم کی طرف کبھی چلا جائے۔ اور اس کہنے میں بھی اصل میں یہی آیت ذہن میں آ رہی تھی کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تم ظلم کے معاملے میں کبھی ادھر نہ جھکنا، فتمسکم النار، وگرنہ کیا ہوگا، آگ تمہیں بھی چھو لے گی، وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اور اللہ کے علاوہ پھر تمہارا کوئی دوست بھی نہیں ہوگا، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا تو پھر کیا ہوگا کہ کوئی تمہارا مددگار نہیں اللہ کے علاوہ، ثم لا تنصرون، اور پھر تم کہیں مدد بھی نہیں پاؤ گے، کہیں سے مدد نہیں ملے گی۔
ایک چیز ہے تجزیہ کرنا کہ کون آدمی حق پر ہے اور کون ظلم پر ہے، یہ بھی ایک الگ بات ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ انسان کہتا ہے عمومی طور پر دنیا میں امن قائم ہونا چاہیے، یہی ہم کہتے ہیں کہ یہ پوری دنیا میں اس وقت ہر طرف افراتفری مچی ہوئی ہے، کہیں قتل ہے، کہیں لاقانونیت ہے۔ ہم اپنے معاشروں کو دیکھ لیں، بر صغیر کے معاشرے کو دیکھ لیں، پاکستان کیا اور ہندوستان کیا، رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں چلتا، پیسے دیے بغیر کوئی بات نہیں کرتا، حق بات کہنی ہے، انصاف چاہیے، اپنے حقوق چاہیے، ان کے لیے بھی توغو کرنی پڑتی ہے۔ بنگلہ دیش کا بھی یہی حال ہے، آگے سری لنکا چلے جائیے، جو کہنے کو بہت پڑھے لکھے ہیں لیکن ان حضرات کے ہاں بھی جو اخلاقی اعتبار سے معاشرہ ہے وہ بھی کوئی قابل تعریف نہیں ہے۔ اور وہ ممالک میں آ جائیے جہاں پر انصاف اور عدل ملے گا، وہاں خون، ڈکیتی، چوری، اور پھر اگر قانون ذرا سی دیر کے لیے ہٹ جائے تو پھر وہ تماشے سامنے آتے ہیں کہ انسان کہتا ہے ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ ساری دنیا جس لپیٹ میں آئی ہوئی ہے کسی طرح اس سے جان چھٹے۔ اس لیے ہمیں سائنس بڑی اچھی لگتی ہے، سب کو یہ اچھی لگتی ہے کہ بجلی ہے، چاند تک پہنچ گئے، کمپیوٹر آ گیا، یہ سب چیزیں، اور دوسری طرف اس سائنس نے بیڑا غرق کر دیا ہے، تباہ کر دیا ہے انسانوں کو، اور انسانوں میں انسانیت نہیں رہنے دی۔ اس سائنس کے تو یہ سارے کرشمے کہ بیٹھے بٹھائے کتنے لوگ ہلاک ہو رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ملک میں ایک دھماکہ ہوا، 500 450 آدمی 1 منٹ کے اندر اڑ گئے اور ختم ہو گئے۔ اب بھلا بتاؤ ان سارے گھرانوں کی وجہ سے جو ہزاروں بچے اور عورتیں ہیں، ان بیچاروں کا کیا ہوگا؟ ان کے سر پہ کون ہاتھ رکھے گا؟ ان کی تعلیم کا کیا ہوگا؟ یہ سائنس کے کرشمے ہیں سارے۔ اس سے بہتر تھی وہ دنیا جس میں بظاہر اتنی چکا چوند اور ترقی نہیں تھی لیکن انسان محفوظ تھے، خون محفوظ تھا، عزتیں محفوظ تھیں، امن اور اطمینان تو تھا۔ کہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے خلاف بھی تو لوگوں کو کچھ کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ظالموں کی طرف جھکو گے تو دیکھو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کی حمایت، جس کی مدد تم پا سکو، کوئی نہیں تمہارا اللہ کے علاوہ، ثم لا تنصرون، اور پھر تم کہیں مدد بھی نہیں پاؤ۔ وقتی طور پر تو ظلم کی حمایت، یہ چیزیں تمہیں راس آ جائیں، وقتی طور پر تو ایک آدمی خوش ہو گیا، ایک آدمی ظالم ہے، آج اس کی طاقت ہے، ایک آدمی اس کی حمایت کرتا ہے، وقتی طور پر تو ٹھیک ہو گیا کیونکہ اس کی ہاں میں ہاں ملا دی، 2 نعرے اس نے لگائے، 2 اس نے لگا دیے، لوگوں کی نظر میں اس کی قوت اور غلبہ قائم ہو گیا۔ مگر ایک دن جب وہ ظالم خود ہٹ جائے گا تو یہ اس کے آوان انصار جو اس کے ساتھ شامل تھے خود یہ کہاں جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا ثم لا تنصرون، پھر تمہاری بھی مدد نہیں کی جائے گی، پھر ان کی بھی مدد نہیں ہوگی۔ وہ اصل کو تو پکڑنا ہی پکڑنا ہے، اس کے عوض اس کے ساتھ میں جو لوگ ہیں ان کو بھی خدا پکڑ لے گا، اور یہ چیزیں چلنے کی نہیں۔ اس لیے خدا کو شدید نفرت جس چیز سے ہے وہ ظلم ہے۔ انسان اپنی ذات سے شروع کرے کہ میں اپنے اوپر کیا کیا ظلم کرتا ہوں، اور پھر اس دائرے کو وسیع کرتا چلا جائے کہ میں اپنی اولاد پہ، اپنے بچوں پہ، اپنے ماں باپ پہ، اپنے خاندان پہ، اپنے رشتہ داروں پہ، اپنے محلے پہ، اپنے ہمسایوں پہ، کسی پہ میں ظلم تو نہیں کرتا۔ بچے ہر طرح ظلم سے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا، ظلم جتنا جس کا بڑھ جائے گا اس کی قبر اتنی ہی تاریک ہو جائے گی۔ 3 کام بتا دیے،